الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے انہیں گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا، یہاں تک کہ وہ اس کے پاس جب پہنچ جائیں گے تو جنت کے دروازوں کو ان کے استقبال کے لیے کھول دیا جائے گا، اور جنت کے جو نگہباں ہوں گے، درباں ہوں گے، وہ ان کو کہیں گے تم پر سلامتی ہو، خوش ہو جاؤ اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ. اور وہ کہیں گے اس اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچا کر دکھایا اور ہمیں اس سرزمین کا وارث بنا دیا کہ اس جنت میں ہم جہاں چاہیں گے رہیں گے، اور عمل کرنے والوں کے لیے یہ کیسا ہی اچھا اجر ہے. اس دن آپ دیکھیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ فرشتے عرش کے گرد حلقے باندھے کھڑے ہیں اور اپنی رب کی تعریف کے ساتھ تسبیح بیان کر رہے ہیں.
اور لوگوں میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا، اور سب یہ بات کہیں گے، سب یہ بات کہیں گے، ساری کائنات کے لوگ یہ بات کہیں گے کہ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ آیت نمبر 84 تا 85 سورہ الزمر۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین کے لیے۔ ساری کائنات جس کی تعریف کر رہی ہے اور جس کی تعریف کرتی رہے گی، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی تعریف میں مگن ہے، روز ازل سے روز ابد تک اس کی تعریف ہوتی رہے گی۔ انسان، جنات، فرشتے، نباتات، جمادات، زمین، آسمان، پہاڑ، چرند، درند، پرند، کائنات کی ہر مخلوق اس کی تعریف کر رہی ہے اور اس کی تعریف کرتی رہے گی۔ اور اس نے اپنے بارے میں خود یہ بات ارشاد فرمائی، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ۔ کلمہ حصر ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ، کوئی چیز چاہے وہ چھوٹی ہے چاہے وہ بڑی ہے، اس کے اندر قوت گویائی ہے یا نہیں ہے، اس کی گفتگو کو آپ سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے؟ وہ ایک دن کی زندگی لے کر آئے، 1000 سال کی زندگی لے کر آئے، وہ اللہ کی مخلوقات میں کسی بھی مخلوق کی جنس سے وہ چیز ہو، میرا رب فرما رہا ہے اگر اس کو ایک لمحے کی بھی زندگی دیتا ہوں، ایک لمحہ بھی وہ اللہ کی تعریف کے بغیر نہیں گزارتی۔ جس کو ایک لمحہ زندگی مل گئی، ایک لمحہ زندگی، ایک ساتھ، ایک گھڑی، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کر کے، اس کی حمد کا حق ادا کر کے ایک لمحے کے بعد دنیا سے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جو حمد کا جملہ ہے، اللہ کی تعریف کا جملہ ہے، یہ بہت بڑی اہمیت کا حامل جملہ ہے۔ اس کی آپ اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب دعوت عام ہوئی اور لوگ دعوت قبول کرنے لگے، دعوت پھیلنے لگ گئی، تو لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال آیا کہ شاید اس دعوت کے پھیلنے کے پیچھے ہماری محنتیں شامل ہیں۔ محنتیں تو ان کی تھی، صحابہ کرام نے جتنی محنت دین کے پھیلانے میں کی ہے اتنا تو کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ انبیاء کے بعد سب سے بڑی محنت دین کی خاطر اگر کسی نے کی ہے وہ صحابہ کرام ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ان کی بات پسند نہیں آئی۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی، فرمایا ان اپنے ساتھیوں سے کہہ دیجئے، ان صحابہ سے کہہ دیجئے جن کے دلوں میں یہ خیال آیا ہے شاید یہ دین ہماری وجہ سے پھیل رہا ہے، ہماری وجہ سے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، ہماری وجہ سے ہدایت نصیب ہو رہی ہے، فرمایا نہیں، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، فرمایا خود ان کی جو ذات ہے جو ہدایت کا سبب بن رہے ہیں، لوگوں کی ہدایت کا سبب بن رہے ہیں، ان کو یہ عقیدہ سکھلایا گیا کہ نہیں، ہدایت آپ کی وجہ سے نہیں مل رہی، ہدایت اللہ کی وجہ سے مل رہی۔ اور یہاں تک کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ بات فرمائی، عقیدے کی بات بتلائی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو ہدایت مل جائے، اور آپ کی رغبت ہے لوگوں کو ہدایت مل جائے، آپ کی کوشش ہے لوگوں کو ہدایت مل جائے، لیکن آپ کی رغبت، آپ کی کوشش، آپ کی محنت اس وقت تک
بار آور نہیں ہو سکتی جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چاہے گا۔ جب اللہ چاہے گا تو ہدایت نصیب ہوگی۔ تو یہ جو لوگوں کو ہدایت مل رہی ہے، ان کو بھی ہدایت دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ اور آپ جو لوگوں کو ہدایت کی طرف بلا رہے ہیں، آپ کو ہدایت دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیں کہ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی راستہ تلاش کر رہے تھے، آپ بھی راستہ تلاش کر رہے تھے، آپ بھی متلاشی تھے حق کے، اور ہم نے کیا کیا؟ آپ کو، ہم نے آپ کو ہدایت کا راستہ عطا کر دیا۔ یہ کہنے والا کون ہے؟ یہ کہنے والا اللہ ہے، رب ہے، جو سب کا رب ہے، جو انبیاء کا بھی رب ہے، جو اولیاء کا بھی رب ہے، ساری کائنات کا رب ہے۔ تو وہ جو صحابہ کرام کے ذہن میں خیال آیا کہ شاید لوگ ہماری وجہ سے ہدایت کی طرف آ رہے ہیں، فرمایا نہیں، تمہاری وجہ سے نہیں ہے۔ الحمدللہ الذی، تعریف بیان کیجئے اس رب کی، ثنا بیان کیجئے اس رب کی، تکبیر بیان کیجئے اس رب کی، تحمید بیان کیجئے اس رب کی، تحلیل بیان کیجئے اس رب کی۔ کیوں؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا۔ ساری کائنات میں لاکھوں لوگ موجود ہیں، اللہ نے ان چند لوگوں کو جو ہدایت دی ہے، یہ ان کا کمال نہیں ہے، یہ میرے رب کی ہدایت ہے، یہ میرا اللہ دے رہا ہے، یہ میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص انعام ہے کہ آپ نے لوگوں میں سے افراد کو چنا ہے اور چن کر ان کو ہدایت کا راستہ بتلایا۔ اب جن کو ہدایت کا راستہ بتلایا، فرمایا آپ بھی اللہ کی تعریف بیان کریں، اور جن کو ہدایت کا راستہ بتلایا ان کو بھی کہا آپ بھی کس کی تعریف بیان کریں؟ ایک دوسرے کی تعریف نہ کرو، ایک دوسرے کے بارے میں زوم میں مبتلا نہ رہو کہ شاید دنیا ہماری وجہ سے چل رہی ہے، شاید یہ دنیا ہماری وجہ سے دین کی طرف آ رہی ہے۔ اللہ کی قسم ہے، یہ اگر کسی کا خیال ہے تو یہ شیطانی خیال ہے، یہ اگر کسی کا خیال ہے تو اپنی اصلاح کر لے، یہ اگر کسی کا خیال ہے تو یہ غلط خیال ہے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، اور فرمایا اگلا جملہ تو اس سے ہی بڑا عجیب ہے، وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ فرمایا اگر اللہ ہمیں یہ راستہ نہ بتلاتا تو کیا ہوتا؟ ہمیں ہدایت مل ہی نہ سکتی تھی۔ ہمیں کون بتلاتا کہ سیدھا راستہ کون سا ہے، صراط مستقیم کون سا ہے، جنت کا راستہ کون سا ہے، کامیابی کا راستہ کون سا ہے؟ یہ ساری کی ساری چیزیں بتلانے والا کون ہے؟ یہ اللہ ہے۔ تو فرمایا اس اللہ کی تعریف بیان کرو، ایک دوسری کی تعریف میں نہ وقت گزار دو، اس کی تعریف کرنا ہر ایک پر واجب ہے، ضروری ہے، سب سے زیادہ اس کی تعریف کریں، کیونکہ وہ تعریفوں کے لائق ہے۔ تعریفوں کے لائق وہ ہے جس کے اندر نقص کوئی نہیں، تعریفوں کے لائق وہ ہے کہ جو ساری کائنات کو دے رہا ہے، کھا نہیں رہا۔ تعریفوں کے لائق وہ ہے کہ جو ساری کائنات کا مالک ہے، تعریفوں کے لائق وہ ہے جو ساری کائنات کا خالق ہے، جو ساری کائنات کا مشکل کشا ہے، جو ساری کائنات کا حاجت روا ہے، جو داتا اور دستگیر ہے، جو ہر ایک کو دیتا ہے، جو ہر ایک کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، ہر ایک کے معاملات سنتا ہے، ہر ایک کی بات کو وہ پورا کر رہا ہے، اور ہر ایک کی ضرورتوں کو وہ جانتا ہے اور ان کی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے۔ تو ساری کی ساری تعریف کے لائق کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ الحمدللہ، یہ جملہ یہ اہل ایمان کا وظیفہ ہے۔ الحمدللہ، اہل ایمان پر واجب ہے کہ اس اللہ کی تعریف کرے۔ آپ کو اللہ نے توحید کا فہم عطا کیا ہے، توحید کا فہم معمولی بات ہے، دین کا فہم معمولی بات ہے۔ اگر یہ توحید نہ ہوتی اور اللہ نے آپ کو توحید نہ سمجھائی ہوتی تو پتہ نہیں کہاں کہاں دھکے کھا رہے ہوتے۔ دنیا کو دیکھ نہیں رہے آپ، کہاں سے لوگ چلتے ہیں، بیٹا نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، کبھی ایک قبر پر، کبھی دوسری قبر پر، کبھی تیسری قبر پر، کبھی ایک دربار پر، کبھی دوسرے پر، کبھی تیسرے پر، کبھی ایک سے تعویذ، کبھی دوسرے سے تعویذ، کبھی تیسرے سے تعویذ، دنیا بھر میں پھر گئے، پھر بھی کچھ نہیں ملا ہے۔ میرا رب کہتا ہے تجھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے کہیں بھی ذلیل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے کسی کے پاس جا کر اپنا دکھ اور درد بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔
تو رات کے آخری پہر میں جب دنیا سو رہی ہو اٹھ کر بیٹھ اور 2 رکعت نماز پڑھ. اور میرے نبی نے فرمایا 2 رکعت نماز من غیر الفریضہ، جو فرض نہ ہو صرف نوافل ہوں. اور فرمایا ان نفل پڑھنے کے بعد آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو دعا مانگیں گے میرا رب کا وعدہ ہے کہ اللہ وہ دعا پوری فرما دے. اس یقین کے ساتھ مانگ کر تو دیکھیں نا کہ اللہ میں نے کسی طرف نہیں جانا، اللہ مجھے کسی سے کچھ نہیں چاہیے، اللہ میری تمنائیں، میری آرزویں، میرا دل، میرا دماغ، میری ہر چیز اللہ تیرے لیے ہے، تیرے سامنے ہے. میری عاجزی بھی تیرے لیے، میری انکساری بھی تیرے لیے، میری دعا بھی تیرے لیے، میری التجا بھی تیرے لیے، میری تعریف بھی تیرے لیے، میری تسبیح بھی تیرے لیے، میری تحلیل بھی تیرے لیے، میری تکبیر بھی تیرے لیے. اللہ سب کچھ تیرے لیے ہے، تو میں کیوں کسی اور کے در پر جاؤں؟ یہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کا طرز عمل تھا. بڑی سے بڑی مصیبت آئی، بڑی سے بڑی مصیبت، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ اللہ ساری تیری معاملات ہیں، مشکل آئی بھی تیری طرف سے ہے، جائے گی تیری طرف سے، لانے والا بھی تو ہے، لے جانے والا بھی تو ہے. اب توحید کی سمجھ نہ ہو تو انسان کہاں کہاں کے دھکے کھاتا ہے، کس کس مشکل اور کرب سے گزرتا ہے، کس کس پریشانی سے گزرتا ہے. ہزاروں لوگ سامنے کھڑے کیے جاتے ہیں اور کھڑے کر کے کہا جاتا ہے اپنے سروں پر ہاتھ رکھو. سروں پر ہاتھ رکھ لیے، کہاں کہاں سے لوگ جاتے ہیں، کس اذیت سے جاتے ہیں، کس مشکل سے جاتے ہیں، کس پریشانی میں جاتے ہیں، کن بیماریوں اور اذیتوں میں جاتے ہیں. کہا سروں پر ہاتھ رکھو، سروں پر ہاتھ رکھ لیا اور کہا کہ بھی اب پھونک ماروں گا تم سارے ٹھیک ہو جاؤ. اللہ کے بندوں پھر یہ پریشانیاں ہوتی ہیں. جب بندہ توحید سے ہٹتا ہے تو پھر کس اذیت میں وہ چلا جاتا ہے، کس پریشانی میں وہ چلا جاتا ہے. گھوڑے کے نیچے سے لوگ گزرتے ہیں کہ شاید یہ گھوڑا مجھے شفا دے. گھوڑے کے سموں کے نیچے سے مٹی اٹھا کر لوگ اپنی اولاد کے سر پر ڈالتے ہیں کہ شاید اس کے سر پہ ڈالوں تو یہ ملک کا بادشاہ بن جائے. اے اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرو. اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے میرے مالک کہ تو نے ہمیں ہدایت دی ہے. تو ہدایت نہ دیتا تو ہمیں ہدایت دینے والا کون تھا؟ صراط مستقیم اگر تو نہ دکھلاتا تو ہمیں کیا پتا تھا کہ صراط مستقیم کیا ہے، حق اور باطل کیا ہے، جائز اور ناجائز کیا ہے، صحیح اور غلط کیا ہے. یہ بتلانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اس لیے فرمایا الحمدللہ، اس اللہ کی تعریف بیان کرو. پھر زیر نظر آیت مبارکہ میں فرمایا کہ جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے اللہ آپ سب کو اپنی خاص رحمت سے جنت میں لے کر جائے. اللہ ہم سب کو جنت کے اندر اسی طرح اکٹھا فرمائے جس طرح یہاں پر ہم اکٹھے ہیں. اس کے ہاں کوئی کمی نہیں ہے، مالک تو قبول کر لے. تو فرمایا کہ جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے تو حتی اذا جاؤہا فتحت ابوابہا، منظر کشی کی گئی کہ جس طرح بادشاہوں کے لیے دربان دروازے کھولتے ہیں ان کے آنے سے پہلے، کہ دروازہ کھولنے کی بھی ان کو تکلیف نہ ہو، آنے سے پہلے دروازے واہ ہوں، کھلے ہوئے ہوں. فرمایا کہ جب یہ دروازوں کے قریب جائیں گے اللہ کے فرشتے، معزز فرشتے ان کے لیے دروازے کھول دیں گے. اور دروازے کھولتے ہوئے وہ کیا جملے کہیں گے؟ اہل ایمان کے لیے استقبال کے لیے، جنتیوں کا استقبال ہو رہا ہے. سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم. لو بھائی جنت میں آ رہے ہو تو جنت میں آنے سے پہلے ابھی جنت سے باہر کھڑے ہو، اللہ تبارک و تعالی جو مالک الملک ہے وہ تمہیں سلام پیش کر رہا ہے، اس کا سلام قبول کر لو. لوگ کہتے ہیں فلاں نے سلام بھیجا ہے، اتنی خوشی ہوتی ہے فلاں نے سلام بھیج دیا ہے. اللہ سلام بھیج رہا ہے اور اللہ فرشتوں کے ذریعے بھیج رہا ہے اور فرشتے سلام پیش کر رہے ہیں، سلام قولا من رب الرحیم. تو یہ جنتیوں کے لیے دروازے واہ ہوں گے، کھلے ہوئے ہوں گے. پھر فرمایا کہ فرشتے بھی ان کو سلام کریں گے. اب فرشتوں کا سلام کیا ہے؟ سلام طبتم فادخلوها خالدین. فرمایا فرشتے یہ سلام پیش کریں گے کہ یہ دروازے جنت کے کھلے ہیں، آپ کے اوپر سلامتی ہے اور عزت، شرف، احترام کے ساتھ، تمام تر پروٹوکول کے ساتھ اللہ کی اس جنت میں داخل ہو جاؤ
اور داخل ہو جانا، اس کے بعد تمہیں یہاں سے نکالا نہیں جائے گا. طبتم فادخلوها خالدین، بس داخل ہو گئے، اب نکلو گے نہیں یہاں سے. جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو جنتیوں کا وظیفہ کیا ہوگا؟ جنتی اللہ کی تعریف کیسے بیان کریں گے؟ جنتی اللہ کی اس عظیم نعمت کا جو دخول جنت کی ایسی نعمت ہے، اس کا حق کیسے ادا کریں گے؟ فرمایا وقالوا الحمد للہ الذی، وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ. وہ کہیں گے اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، تو نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا. تو نے وعدہ کیا تھا نا جنت دوں گا، تو نے اپنے پیغمبر کے ذریعے وعدہ کیا تھا. اللہ تو نے اپنے وعدے کو کیا کیا ہے؟ سچ کر دکھایا ہے. کتنے وعدے ہم کرتے ہیں اور پھر یہ جملہ کہہ دیتے ہیں وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا ہے. بھئی وعدہ ہوتا ہی بے وفائی کے لیے. میرے رب نے وعدہ کیا کہ جنت ملے گی، اہل ایمان کو ملے گی، اہل توحید کو ملے گی، رسول اللہ کے چاہنے والوں کو ملے گی. تو فرمایا کیا ہوا؟ جنت ان کو مل گئی. تو یہ اب اس کی تعریف بیان کرے، الحمدللہ اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں. کیا ہے؟ صدقنا وعدہ، اللہ تو نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا. وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ. کاش میرے پاس ابوالکلام آزاد جیسے جملے ہوتے تو میں آپ کو اس کا ترجمہ کر کے بتلاتا کہ اس لفظ کا ترجمہ کیا ہے. فرمایا مالک تو نے صرف جنت نہیں دی، زمین و آسمان سے بڑی تو نے ہمیں جنت دی ہے، اور جنت ایسی دی ہے کہ جہاں چاہے ہم جائیں، جو چاہے ہم کریں، کوئی اس کے اندر قدغن نہیں ہے، روک ٹوک نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے. جو داخل ہو گیا وہ داخل ہو گیا، وہ نکلے گا نہیں، اور جو داخل ہو گیا اس کے لیے سارے پروٹوکول موجود ہے. اور فیہا ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین. فرمایا کہ جو آنکھیں سوچ نہیں سکتی، جو آنکھیں دیکھ نہیں سکتی دنیا میں، وہ وہاں پر ملے گا. جو دماغ سوچ نہیں سکتا وہ وہاں پر ملے گا. جو کسی ذہن میں خیال تک نہیں آ سکتا وہ وہاں پر ملے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے گی کہ اللہ تو نے اتنی زمین ہمیں دے دی. یہاں پر اگر 5 مرلے کا پلاٹ کوئی دے دے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ حکومت نے بڑا احسان کیا کہ 5 مرلے کا پلاٹ مل گئے. اچھا اگر مکان دے دے کوئی، اللہ کتنی اچھی حکومت، 5 مرلے کا مجھے مکان مل گیا، سر چھپانے کی جگہ مل گئی. اے اہل ایمان اس رب کی تعریف بیان کرو جس رب نے جنت دینی ہے، اور کتنی بڑی دینی ہے. سابقوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماء والارض. آخری بندہ جو جنت میں جائے گا، آخری بندہ، سرور کونین نے وہ حدیث بیان کی، آپ مسکرا پڑے. صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ہمارے ماں باپ قربان جائیں، آپ مسکرا دیے. فرمایا جب میرے رب نے یہ منظر کشی کی میرا رب بھی مسکرا دیا، اللہ بھی مسکرا دیا، تب میں مسکرایا ہوں. صحابہ بھی مسکرا دیے، صحابہ بھی مسکرا دیے کہ کمال ہے. کیا کہا اللہ نے؟ فرمایا جو آخری بندہ جہنم سے نکالا جائے گا وہ کہے گا اے اللہ ایک ہی خواہش ہے، جہنم سے نکال اور باہر کھڑا کر دے، بس کوئی اور خواہش نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس کی اس خواہش کو پورا کرتے ہوئے یہ اہل ایمان ہوگا. لیکن اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائے گا اور گناہوں کی سزا بھگت کے جہنم سے نکلے گا تو اللہ تعالیٰ سے کہے گا اللہ صرف جہنم سے باہر کر دے، باقی کچھ نہیں چاہیے. اللہ فرشتوں کو حکم دیں گے جہنم سے باہر کر لو، جہنم سے باہر ہو جائے گا. چہرہ جہنم کی طرف اور ہے جہنم سے باہر ہے. کتنا عرصہ وہاں گزارے گا اللہ کے علم میں ہے. اس کے بعد کہے گا میرے اللہ سامنے جہنم ہے، یہ منظر دیکھ دیکھ کر آنکھیں جو ہیں وہ خراب ہو گئی ہیں، جہنمیوں کو چیختا ہوا دیکھ رہا ہوں، ابلتے ہوئے مناظر دیکھ رہا ہوں. اے اللہ اگر میرا چہرہ صرف جنت کی طرف کر دیا جائے، صرف چہرہ جنت کی طرف کر دے. فرمایا اللہ فرشتوں کو حکم دیں گے اس کا چہرہ جنت کی طرف کر. نہ جی اب چہرہ جنت کی طرف، اب جنتی وہ دیکھ رہا ہے، جنت کے اندر داخل نہیں ہوا، جنتی منظر دیکھ رہا ہے، اندر نعمتیں ہی نعمتیں، انعامات ہی انعامات. کبھی آپ کسی اگر بڑے ہوٹل کے باہر کھڑے ہوں یا بڑی مارکیٹ کے باہر کھڑے ہوں جہاں شیشے لگے ہوں تو وہاں اندر کے منظر دیکھ کر ہی بندہ حیران رہتا ہے کیا ہو رہا ہے یار، اندر کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے.
تو آپ اندازہ لگائیں یہ دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس کی مثال ہی کوئی نہیں دی جا سکتی. جو میرے رب نے جنت بنائی ہے وہ جنت کو دیکھ رہا ہوگا اور خوش ہو رہا ہوگا. پھر اس کو خیال آئے گا کہ اللہ اب ایک اور سوال ہے مالک تیرے سامنے. کہا وہ کیا ہے؟ کہا اللہ جنت کے اندر داخل ہونے کا نہیں کہتا, جنت کے دروازے تک مجھے کھڑا کر دیا جائے, اس کے بعد سوال نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے چلو یہ بھی بات ہو گئی, جنت کے دروازے کے پاس کھڑا کر دیا جائے گا. اب جنت کے دروازے کے پاس کھڑا ہے, نہ اندر نہ باہر. اب پھر وہی مناظر دیکھ رہا ہے, جہنم سے دور ہو گیا, جنت کے قریب ہو گیا, لیکن اندر داخل نہیں ہوا. پھر کچھ عرصہ گزرے گا, پھر اللہ سے دعا کرے گا اللہ اگر اندر داخل کر دے تیرا کیا جاتا ہے. یہ وہ خوش نصیب ہے, اللہ اندر داخل کر دے تیرا کیا جاتا ہے, بے نیاز ہے. اتنی دنیا تو نے جنت میں داخل کر دی, اس اپنے بندے کو بھی داخل کر دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے جاؤ اس سے سوال کرو کتنی بڑی جنت چاہیے. اب یہ بندے اور اللہ کا مکالمہ ہے. یہ بندے اس بندے کا جو جہنم سے سب سے آخر میں نکلا ہے, اللہ کی مہربانی اس پر دیکھیے, مہربان رب کیسے مہربانی کر رہا. کہا جا کر پوچھو کتنی بڑی جنت چاہیے. کہا اللہ چھوٹی سی جنت دے دے, چھوٹی سی بالکل دے. کہا اتنی دے دوں جتنے دنیا کے ایک بڑے بادشاہ کی سلطنت ہوتی ہے. کہا اللہ تو اللہ ہو کر میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے, اللہ تو رب ہو کر. کہا اچھا اتنی دے دوں جتنی 10 بادشاہوں کی سلطنت ہوتی ہے, 10 بادشاہوں کی سلطنت جتنی سلطنت, اتنی بڑی جنت دے دوں. کہا مالک تو دے سکتا ہے, تیرے ہاں کیا کمی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے جا تجھے دنیا کے 10 بادشاہوں جیسی جتنی ان کی مملکت ہے اس کے برابر تجھے جنت عطا کر رہا. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا, الحمدللہ, اللہ تیری تعریف ہے, اللہ تیری تعریف ہے. کیسے اس رب کی تعریف کا حق ادا ہو سکتا ہے کہ جو آخری بندے کو جو جنت کے اندر آخری داخل ہو رہا ہے اس کو کتنی بڑی جنت دے رہا ہے. اور پھر کیا فرمایا فنعم اجر العاملین, فرمایا کہ اجر والوں, یہ جو عمل کرنے والے ہیں ان کے لیے کتنا میرے اللہ نے اجر رکھا ہے. فنعم اجر العاملین, جو نماز پڑھتے ہیں صبح کو اٹھ کر, جو ذکر و اذکار کرتے ہیں, جو تلاوت کرتے ہیں, جو تسبیح بیان کرتے ہیں, تحمید بیان کرتے ہیں, تحلیل بیان کرتے ہیں, جو رب کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں, دعائیں مانتے ہیں. فنعم اجر العاملین, پر میں عمل کرنے والوں کے لیے کتنی نعمتیں میرے رب نے تیار کر رکھی. اور پھر فرمایا جب اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کر دے گا اور اہل ایمان اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں گے تو اہل ایمان کے ساتھ ساتھ پھر اللہ کے وہ فرشتے, وہ عظیم فرشتے جو عرش کو تھامے ہوئے ہیں, سب سے بڑے فرشتے وہ ہیں جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے, اور سب سے عظیم فرشتے وہ ہیں جو اللہ کے عرش کے ارد گرد کھڑے ہیں, اللہ کی اس عرش کی جو ہے نگرانی کر رہے ہیں. وہ کیا کریں گے؟ قرآن نے فرمایا وہ منظر کشی کی وتر الملائکۃ حافین من حول العرش, فرمایا وہ فرشتے جو اللہ کے عرش کے ارد گرد کھڑے ہوں گے وہ کیا کریں گے؟ وہ یہ منظر دیکھ رہے ہوں گے. اس منظر کے دیکھنے کے بعد ان کی زبان سے کیا جملہ نکلے گا؟ یسبحون بحمد ربہم, یسبحون بحمد ربہم, وہ اپنے رب کی تسبیح بیان کریں گے, اس کی حمد بیان کریں گے, اس کی تعریف بیان کریں گے جس طرح اہل ایمان بیان کر رہے ہیں. اور پھر جب یہ منظر ختم ہوگا تو پھر سارے اہل ایمان, سارے فرشتے, ساری کائنات کے لوگ جو وہاں پر موجود ہوں گے وہ کیا کہیں گے؟ وقیل الحمد للہ رب العالمین, وقیل الحمد للہ رب العالمین وقضی بینہم بالحق, اللہ جو تو نے فیصلہ کیا ہے حق کا فیصلہ کیا ہے, اللہ جو تو نے فیصلہ کیا ہے بہترین فیصلہ کیا ہے, اللہ جو تیرے فیصلے ہیں ان پر ہم راضی ہیں. وقیل الحمد للہ رب العالمین, اے اللہ ہم پھر تیری حمد بیان کرتے ہیں. کیوں؟ کہ ساری کائنات کا مالک کون ہے؟ مالک تو ہے, ساری کائنات کا مالک تو ہے, تو ہر قسم کی حمد و ثنا تیرے ہی لائق ہے, تو ہی سزاوار ہے, اور تیری ہی ہم تعریف کر رہے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.